کہتے تھے کہ آپ کی داڑھی پاک تر ہو جایا کرتی تھی. لوگ پوچھتے تھے اے عثمان غنی تمہارے سامنے جنت کا ذکر ہوتا نہیں روتے, تمہارے سامنے دوزخ کا ذکر ہوتا نہیں روتے, تمہارے سامنے جب جنت اور دوزخ کا ذکر ہوتا ہے نہیں روتے ہو, مگر قبرستان میں آتے ہیں تو اتنا روتے ہو کہ آپ کی داڑھی پاک تر ہو جایا کرتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا تھا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جتنا بھیانک منظر میں نے اپنی زندگی میں قبر کا دیکھا ہے, اتنا بھیانک منظر کوئی منظر ہی نہیں دیکھا. عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگو, عذاب قبر سے اللہ کی پناہ. آج ٹائم مت دیکھو سیدھے بھائی, ٹائم نہیں دیکھا جائے گا, ٹائم نہیں دیکھا جائے گا. اڈے ہوں یا گڈے ہوں پہنچنا انشاءاللہ 12-1 بجے ہی ہے, چھوڑا نہیں جائے گا. چاہے ٹائم دیکھو یا ٹائمہ دیکھو, کچھ آج نہیں دیکھا جائے گا. بلکہ آج تو تمہارا اور میرا مقابلہ رہے گا. تم ہو سیدھے, سیدھوں کا معاملہ تو سیدھے ہی ہوتا ہے, یہ سیدھا تو سیدھے ہی ہے. بہرحال اللہ پروردگار عالم ہم سب کو شاد اور آباد فرمائے, خوشیوں سے مالا مال فرمائے, اور ہم سب کو پروردگار تیاری آخرت تیاری موت کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ آج آدمی نہیں سوچتا, آج تو کہتا ہے ببو بھائی جو ہوگا دیکھا جائے گا. دیکھا کیا جائے گا؟ رب کے عذاب کے فرشتوں کی ایک جھلک نہیں دیکھ پائے گا. اللہ کبیرہ. آج مسلمان کا حال یہ ہے, حضرت عثمان غنی جو داماد رسول بھی ہیں, جن کو ذوالنورین لقب ملا ہوا ہے, ایک کے بعد اللہ کے رسول کی دوسری بیٹی آپ کے نکاح میں, جو خلیفۃ الرسول بھی ہے, جو داماد رسول بھی ہے, جو صحابی رسول بھی ہے, جن کو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنت کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہو, وہ عثمان غنی. اب اس کو رونے کی کیا ضرورت ہے بتائیے آپ؟ مگر عثمان غنی جاتے ہیں روتے ہیں. 10 صحابہ ایسے ہیں جنہیں اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دے دی, جن کو حضرات عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان میں سے ایک حضرت عثمان غنی بھی ہے. حضرت عثمان غنی جنتی ہے. مالک جنت نے اجازت دے دی ہے, اے عثمان غنی تمہیں جنت سے جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. اے عثمان غنی تم جنتی ہو. اللہ اکبر کبیرہ. مگر عثمان غنی جب قبرستان میں جاتا ہے تو اتنا روتا ہے, اتنا روتا ہے, داڑھی پاک پاک ہو جاتی ہے. اور آج کا مسلمان قبرستان میں اتنا ہنستا ہے, اتنا ہنستا ہے کہ آدمی دیکھتے ہوئے جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کتنا بڑا جاہل ہے. نہ اسے قبرستان دکھ رہا ہے, نہ اسے کچھ نہیں دکھ رہا ہے, نہ اسے یہ دکھ رہا ہے میں قبرستان میں ہوں یا کسی میت میں ہوں. جو اسے کرنا ہے وہ حرکتیں کرنا ہے. بہرحال بتائیے مسلمانوں, آج ہمارا حال کیا ہو چکا ہے؟ آج ہم کس دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں؟ آج ہمارے حالات کیا بن چکے ہیں؟ ہم قبرستان میں جاتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں, ہم جاتے ہیں تو باتیں کرتے ہیں. قبرستان کا معاملہ یہ ہے کہ قبرستان میں ہم نے 5 گرو کدھر بنا لیا, 10 کا گرو کدھر بنا لیا, ہم 8 ادھر کھڑے ہو گئے. ہمارا مقصد تو یہ تھا کہ ہم اپنے مرحوم یا مرحومہ کے لیے دعائیں مغفرت کریں, احسان ثواب کریں, کلمہ طیبہ کا ورد کریں. بلکہ ہمارا کام تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہم جو ہے اپنے میت مرحوم یا مرحومہ کے لیے جو ہے ثابت قدم رہنے کی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرتے قبر میں کہ اللہ یہ ہمارا مرحوم یا مرحومہ سوالات قبر میں ثابت قدم رہے. مگر ہم باتیں کرتے ہیں, ہم خرافات کرتے ہیں, ہم بتائیے ایک دوسرے کی قبرستانوں میں چوریاں کرتے ہیں. آج ہمارے حالات تو یہ ہو چکے ہیں کہ ہم جب قبرستان میں کسی کو میت کو مٹی دینے کے لیے جاتے ہیں تو ہم اپنے پیروں سے جوتے تک نہیں اتارتے. بتائیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جوتوں سے اپنے مرحوم کو جو ہے اپنے مرحوم یا مرحومہ کو تکلیف نہ پہنچاؤ. مطلب یہ ہوا کہ ہم جوتے یا جوتیاں لے کر پہنچ رہے ہیں تو ہمارے مرحوم یا مرحومہ کو تکلیف پہنچتی ہے. مگر آج ہم جو ہے آج ہم اتنے اسٹائل میں رہتے ہیں, آج ہم اتنے فیشن میں رہتے ہیں کہ ہم اگر جوتے پہنے ہوئے ہیں اتارنے کی توفیق نہیں ہے, جوتیاں پہنے ہوئے ہیں ہمیں اتارنے کی توفیق نہیں ہے. بتائیے مسلمان تو کس دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں, کہاں پر کھڑا ہوا ہے؟
तूने मजहब इस्लाम को क्या समझ रखा है? मजहब इस्लाम वो चीज है, अल्लाहु अकबर कबीरा, दुनिया के मजहबी एक तरफ और मजहब इस्लाम एक तरफ। कसम खुदा की, जो मजहब इस्लाम में जो जान और शान है वो किसी मजहब पर नहीं हो सकती। कुरान के दीन इस्लाम, बेशक अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन जो वो दीन इस्लाम। आज मुसलमान सोच लो, आज हमारे हालात क्या बन चुके हैं। मैं तकरीर को समेट कर ला रहा हूँ क्योंकि सीधे भाई की आंखें बता रही हैं कि ये ज्यादा देर सुनना पसंद नहीं करेंगे, ज्यादा देर सुनना पसंद नहीं करेंगे। बहरहाल इन्हें तीन और दो ही नजर आता होगा। समझिए, बहरहाल अल्लाह करा फरमाए। मैं तो सोच रहा था कि शायद उर्दू के गुमान ने इनका तीन और गोया जो उतार दिया होगा, मगर अभी उतरा नहीं है। बहरहाल उसी में इनका जहन है और ये सोच रहे हैं बस जल्दी से किसी सूरत से मेरे अल्लाह धमोरा आता, धमोरा ऐसे आसानी से हाथ आने नहीं दूंगा। बहरहाल इन्हें साथ में रखूंगा। मैंने तो इनसे वादा ले लिया, धमोरे भी जब तक रहूंगा तो जब तक साथ में रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं पीछा। किसी हाल में नहीं छोड़ सकता पीछा। ये इन्होंने तो मशवरा दिया, धमोरा बुलाया भी तो इन्होंने, तो अब पीछा कैसे छोड़ दूं भैया? जब तक धमोरे रहूंगा, जहाँ जाऊंगा साथ में रहूंगा, जहाँ प्रोग्राम में जाऊंगा तो साथ में रखूंगा, अक्सर लेके जाता हूँ भैया चलो। बहरहाल मैं अर्ज कर रहा था, अपनी तकरीर को समेटते हुए ला रहा हूँ कि मुसलमानों जरा होश पकड़ो, अकल पकड़ो। हमें अपने मजहब इस्लाम को पहचानना है, इस्लाम को देखना है। इस्लाम हमसे क्या कह रहा है उसके मुताबिक जिंदगी को गुजारनी है। कुरान हमसे क्या कह रहा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। नबी का फरमान क्या कह रहा है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है। हमें हर हाल में दुनिया को छोड़कर आखिरत की तैयारी, और जिसने आखिरत की तैयारी नहीं की उसने कुछ नहीं किया, वो समझदार नहीं है। समझदारी इसमें नहीं है कि साहब उसने दुनिया को तो जमा कर लिया मगर आखिरत के बारे में कुछ नहीं सोचा। आखिरत को कभी तो बहरहाल आप बेटा तू चला जा। बहरहाल आज हमारे हालात क्या बन चुके हैं, आज हम किस तहरीक पर कदम रख हुए हैं। क्योंकि कारी कासिम साहिब हमारे किबला ये पास में ही हमारे मदरसे के और नाजी में तालीमात भी है, इसलिए जाना है कि इन्हें आते हुए घर से बहुत गड्ढे पड़े हैं, तो सोचा वक्त से पहले निकल दो। हमारी तो आदत है भैया ना अड्डे देखते ना हम गड्ढे देखते। हमें तो हर हाल या गड्ढे को गुजरते या गड्ढे को गुजरते, हम तो अड्डा थोड़ी है। सय्यदना व सबरीना व हबीबना व करीमना व मुर्शिदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं अर्ज कर रहा था मुसलमान जरा होश पकड़, कुरान और हदीस के मुताबिक जिंदगी गुजार, आखिरत की तैयारी कर। और ये हमारी माँ और बहनें बैठी हुई हैं, बिल्कुल बातों में बिल्कुल इतनी मसरूफ है कि इन्हें पता ही नहीं कुछ क्या हो रहा है। किसी ने हजरत आने के बाद ये कहा कि 4 औरतें बैठी हुई थी, वो खामोश बैठी थी, तो उसने कहा कि मुझसे बड़ा झूठा नहीं हो सकता, 4 औरतें बैठी हों और वो खामोश बैठे, ऐसा हो नहीं सकता। अल्लाह मुसलमानों जरा होश पकड़ो। मेरे नबी फरमाते हैं जिसकी जो आदत होती है वो आदत ही रहती है। तुमसे आने के बाद कोई ये कहे कि पहाड़ ने अपनी जगह छोड़ दी, यकीन कर लेना, और तुमसे आने के बाद कोई ये कहे कि आदत वाले ने अपनी आदत छोड़ दी, तो यकीन मत करना। अब ये समझदार है सब माशाअल्लाह बैठी हुई है, इनकी तो आदत है चाहे कोई सिर दीवान में मान ले या दीवान सिर में मान ले, इन्हें तो बातें करना तो कर देंगे। बहरहाल इन्हें ये पता नहीं कि ये अल्लाह उसके रसूल की महफिल है, यहाँ पर अदब जरूरी है, वो अदब नहीं है तो कुछ नहीं है। खामोशी के साथ सुने। बहरहाल आज के दिन में माहौल तो इतना खराब हो चुका है कि ये क्या जाने, और जब ये पता ही नहीं, एक शेर कहा था किसी ने कि क्या पता क्या बनेंगे इल्म पढ़कर भी, क्या पता क्या बनेंगी इल्म पढ़कर बीवियां।
بیویاں بنیں گی شوہر اور شوہر بنیں گے بیوی. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی ہو رہا ہے. کیا پتا کیا بنیں گی؟ علم پڑھ کر بیویاں بنیں گی شوہر اور شوہر بنیں گے بیویاں. بے شک سبحان اللہ. آج کا اتنا ریلیویٹ معاملہ ہو گیا ابو بھیا، آج کا معاملہ خراب ہو گیا. کیا آج کے ٹائم میں شوہر کو اہمیت نہیں دے رہی. شوہر کا معاملہ تو یہ سمجھ رہی ہے کہ یہ تو کچھ نہیں ہے، اسے تو جس طرف کو چاہوں گی انگلی کے اشارے سے گھماؤں. کٹپتلی سمجھ رہی ہے اسے تو نہیں. تمہیں اپنے بھیا سے نہیں ملنا ہے، چلی جاؤں گی میں. بیچارے میاں مٹھو ہیں، کریں گے کیا؟ وہ تو وہی کریں گے جو محترمہ کہہ رہی ہے. تو آئیے، کیونکہ محترمہ کو نکاح میں رکھیں گے تو بھیا کو چھوڑیں گے. اب بڑی رات چکر میں ہے، بھیا سے رکھوں گیا محترمہ سے رکھوں. بہرحال کہہ رہی ہے کہ اماں کو چھوڑ دو. تو کٹپتلی بنا پڑا. یہ دیکھیں شریعت کا کیا حکم ہے. شریعت کیا کہہ رہی ہے؟ مصطفیٰ کی حدیث میرے آقا فرماتے ہیں کہ ماں کی دعا ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے ماں کی دعا. ہاں وہ عظمت بھری ہے. کہیں یہ نہیں فرمایا کہ بیوی کی دعا ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں قبول. کس کے بارے میں فرمایا؟ ماں کے بارے میں، کہ ماں کی دعا ڈائریکٹ بارگاہ الہی میں قبول ہوتی ہے. اب یہ کہیں گی، یہ جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہیں سب میری بہنیں ہیں، سب جو ہے یہ کہیں گی کہ یہ مولانا تو صرف ہمارے بالکل جو ہمارے اوپر طنز کر رہے ہیں. یہ ماں کے اوپر طنز نہیں کر رہے ہیں. میری بہنوں، ماں ہوا کرتی ہے، تم بھی ایک نہ ایک دن ماں بنو گی. اللہ تمہاری بھی گودے آباد فرمائے، اللہ تمہیں بھی خوشیوں سے مالا مال فرمائے پروردگار عالم. مگر ماں باپ جیسی دولت جتنا تم اپنے ماں باپ پہ مرتی ہو، شاید تمہارا شوہر بھی اتنا ہی اپنے ماں باپ پر مرتا ہوگا. سبحان اللہ. جتنا تمہیں اپنے بھائی سے پیار ہے، شاید اس کا 80% اسے بھی اپنے بھائی سے پیار ہوگا. تم اپنے بھائی کے گھر، جب تمہارا بھائی تمہارے گھر آتا ہے تو مچل جاتی ہو، اور جب شوہر کا بھائی آتا ہے تو گھوم جاتی ہو. جب تمہارا بھائی گھر آتا ہے تو مچل جاتی ہو، اور جب شوہر کا بھائی آتا ہے تو گھوم جاتی ہو. یہ تم کیسے؟ یہ دو چہرے کیسے؟ ارے بھائی تیرا بھی ہے اور بھائی اس کا بھی ہے. بھائی بھائی ہے، وہ حق ادا کرو کہ تم اپنے بھائی سے بھی محبت کرو اور اپنے شوہر کے بھائی سے بھی محبت کرو. اسے وہ درجہ دو کہ وہ بھی تمہارا بھائی ہے، اسے وہ مقام دو کہ وہ بھول جائے کہ میری ماں موجود نہیں ہے، میرا باپ موجود نہیں ہے، بلکہ اپنی بھاوج کو ہی ماں سمجھے اور اپنی بھاوج کو ہی باپ. سبحان اللہ. سمجھو. مگر آج حالات کتنے بھی غصے میں پیسے پھینک دو، تقریب بنا مجھے ختم کر دو. غصے میں کتنی بھی پھینک دو، پٹک پٹک کے مارو دو. کتنے ہی مان دو میرے اوپر کیا کرو، میرے اوپر تھوڑی غصہ اتارو، غصہ اتار دو پیسوں کے. وہ آج جیب خالی کرا کے مانوں گا. بہرحال اگر امام صاحب کتنا کہتے ہیں کہیں کی بات کو سلام کو مارے، میں جو ہے میں تو ہٹ جاؤں گا. بہرحال میں عرض کر رہا تھا میری بہنوں، ذرا غور کرو. تمہارے شوہروں کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے، الرجال قوامون علی النساء. مرد جو ہے مرد وہ عورتوں پر حاکم ہے. مرد عورتوں پر حاکم ہے. حضرت جب میں نے اس کی تفسیر پڑھی اس میں نے یہ دیکھا کہ بھئی مرد ہی کیوں حاکم ہے، عورت بھی تو حاکم ہو سکتی تھی. مگر آج الٹا زمانہ ہے نہیں. کہیں پردیش کی مکھیہ منتری بنی پڑی ہے اور دیش کی راشٹرپتی عورت بنی پڑی ہے. مرد جو ہے مرد وہ عورتوں پر حاکم ہیں. کس وجہ سے؟ میں نے جب اس کی تفسیر کو کھالا اور دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ عورت جو ہے مرد کے مقابل کم فضل ہے. عورتوں میں کوئی امام نہیں بن سکتا، عورتوں میں نبی نہیں ہے، اس وجہ سے مرد حاکم ہیں.
مرد سردار ہے، مگر بپو بھائی بازار رسول اللہ خاں میں چلے جاؤ، بازار رسول اللہ خاں میں چلے جاؤ، کہیں دور مت جاؤ، مراد آباد یا بریلی کی مارکیٹ میں مت گھومو، چند کلومیٹر جو ہے بازار رسول اللہ خاں میں پہنچو، خود بازار میں پہنچو، دوسری بازار میں پہنچو، میاں مٹھو تو ٹھیلا لیے ہوں گے اور پیسوں کا پرس اس کے ہاتھ میں ہوگا، دکاندار سے وہ بات کرے گی، خریدے گی وہ، سودا وہ کرے گی اور سامان لے گی اور ان کے بیگ میں ڈال دے گی، کیا آپ سامان ہوگے؟ یہ میاں مٹھو سبحان اللہ، بتائیے حالات یہ بن چکے ہیں، کیونکہ وہ بتا رہی ہے کہ تم سردار نہیں ہو بلکہ سردار تو ہم ہیں۔ اے میری ماں اور بہنوں، شوہروں کے بڑے مقام ہیں، شوہروں کے بڑے مرتبے ہیں، الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہے مرد وہ عورتوں پر حاکم ہے، کس وجہ سے حاکم ہے کہ عورت میں کوئی نبی نہیں، مردوں میں نبی ہے، عورتوں میں کوئی امام نہیں بن سکتا، مرد امام ہے، عورت مرد کے مقابلے میں ہادی اس لیے مرد سردار ہے، مگر آج حالات حضرت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں غیر اللہ ہوں، اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو سب سے پہلے عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں۔ یہ مقام ہے شوہروں کا، یہ عصمت ہے شوہروں کی، یہ فضیلت ہے شوہروں کی، مگر حالات تیرے یہ بن چکے ہیں کہ بیچارہ صبح کو گھر سے نکلا، شام کو جب گھر آیا دن بھر تو بالکل صحیح سالم رہی، محلے والوں سے بھی بات کری، عورتوں سے بھی بات کری، گھر میں کوئی آیا ان سے بھی بات کری، اور جب شام کو آئے تشریف لے کر حضرت علی کون شوہر جان سمجھے تو تیرا چہرہ اللہ کتنا موٹا، کتنا پھولا، کتنا سوجا کہ سارا غصہ ہے، بیچارہ دن بھر کام کاج کرتا ہے، شام کو جب چہرہ دیکھا تو اس کے خود ہی ہوش آواز ہوتا ہے سبحان اللہ، کہ اللہ خیر کرے کہ آج روٹی بھی ملے گی یا نہیں۔ بتائیے آپ حالات کیا بن چکے ہیں؟ ذرا سوچو، غور و فکر کرو، ایک عورت نے بھگوائے رسالت میں قاصد بھیجا تھا، عرض کیا تھا یا رسول اللہ میں نکاح تو کرنا چاہتی ہوں مگر مجھے معلوم نہیں کہ شوہر کا حق کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ اس سے کہنا کہ شوہر کا حق جاننا چاہتی ہے، شوہر کا مقام و مرتبہ یہ ہے کہ اگر سر سے لے کر پیر تک پورے جسم پر پیپ بہے اور تو اس کو اپنی زبان سے چاٹ لے پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں، پھر بھی شوہر کا حق ادا نہیں کر سکتی۔ ذرا سوچیں ہماری ماں اور بہنیں، غور و فکر کریں ذرا، کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ اب یہ ہمارے نوجوان بھی سوچیں، یہ نہیں عورتوں پہ ساری کسوٹی ہے اور اسلام نے سب کچھ عورتوں کے حق میں کر دیا ہے، نہیں، بلکہ اسلام تو وہ ہے کہ اسلام نے پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ کر دیا۔ اسلام کہتا ہے، میرے نبی کہتے ہیں کہ جیسی خود کھا ویسی اپنی عورت کو کھلا، جیسی خود پہن، یعنی خود پہننے سے مراد عمدہ کپڑا، جیسے لاتا نہیں نیتا کٹو والے کپڑے کلف لگے ہوئے 50 روپے میں دھلوایا، نیتا گیری دکھایا، نیتا گیری گھر میں شوئے کلاماتی کھا رہے ہیں، باہر نیتا گیری چلتی ہے۔ بھائیا حالات یہ بن چکے ہیں، یار دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ پہ وہ مسلم اڑا رہا، یہ گھر میں نہیں دیکھ رہا کہ بچے کیا کھائیں گے اور بیوی کیا، ظاہر سی بات ہے جب آگا تو شام کو منہ 5 کلو کا ہوگا اس کا، دن بھر تو نہ کالے پن سے تو نے زندگی گزاری، اس کام کو کاج نہیں کیا، تو ظاہر سی بات ہے ان کا ناراض ہونا اس وقت صحیح ہے، وہ جائز ہے۔ ذرا حالات یہ بن چکے ہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے خود کھا ویسے اپنی عورت کو کھلا، جیسے خود پہن ویسے اپنی عورت کو پہنا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں سیدھے بھائی ذرا غور کرو، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کبھی بھی عورت کے سامنے اس کے میکے والوں کو برا مت کہنا، فرماتے رسول حضرت یہ، ہاں اللہ کے رسول فرماتے ہیں جتنا برا عورت کو اس کے میکے کے کہنے پر لگتا ہے، بڑھیا سے بڑھیا کے اندر کرنٹ آ جاتا ہے، چرپائی پہ لیٹی ہوگی حضرت
اپنے بہن کے والوں کو اس کے بھیا بھتیجوں کو کہہ دیا بٹن جی نے کھڑی ہو جائے گی کرنٹ آ جائے گا کسی حال میں کے والوں کو برا نہیں سن سکتی اس لیے تو بھی اس حد تک مت گر کہ جو تیرے گھر میں کلیش بازی ہو تو بھی عورت کو ہونا چاہتا تو بھی اس کی تیرے اوپر آئی ہے وہ گھر چھوڑ کر آئی ہے ماں کا پیار چھوڑ کر آئی ہے بھائی کی ممتا چھوڑ کر آئی ہے باپ کا بازو چھوڑ کر آئی ہے تیرے اوپر آئی ہے اب تو اس پر ظلم کرے گا تو اس کا حساب تو اس کا بھی خیال رکھ اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کر ماں باپ کا بھی خیال رکھ اپنے گھر والوں کا بھی حق ادا کر تبھی میدان محشر میں تیری واہ 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 اور تبھی تجھے جنت کا سرٹیفکیٹ ملے گا اور تبھی تیری موت تیرے لیے تحفہ بنے گی الموت تحفۃ المؤمن موت جو جو وہ ایمان والے کے لیے تحفہ ہے تحفہ ہے موت تحفہ بنے گی جب تو اس لائق بنے گا اور موت بھی تو تیرے لیے ذلت بن جائے گی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب کسی بدکار شخص کی حضرت اسرائیل روح قبض کرتے ہیں تو اتنی سختی کے ساتھ حضرت کرتے ہیں جیسے زندہ بکری کو اوپر سے اس کی کھال اتار لی جائے تو اس کو کتنا درد و تکلیف محسوس ہوگا ایسے ہی اس گناہگار کو درد و تکلیف محسوس ہوتا ہے اور حضرت علی فرماتے ہیں جب کسی ایمان والے کی نیکوکار کی روح قبض حضرت اسرائیل کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں جیسے گدے ہوئے آٹے میں اگر بال پڑ جائے اور بال نکال لیا جائے تو پتہ نہیں چلتا ہے بالکل اپنی جگہ پہ صحیح ثابت ہو جاتا ہے ایسے ہی ایمان والے کی روح قبض کرتے ہیں حضرت اسرائیل ذرا مسلمان سوچ ذرا اس موت کو یاد کر اس موت کے بارے میں متعدد جگہ قرآن میں فرمایا گیا ہے متعدد جگہ فرمایا گیا ہے اور میرے نبی نے تجھے آگاہ کر دیا ہے کہ موت کی تیاری کر لے آخرت کی تیاری کر لے اسی میں تیرے لیے بہتر ہے میں اپنی ماں اور بہنوں سے بھی کہوں گا کہ تم بھی آخرت کی تیاری کرو میری ماں اور بہنوں تم بھی آخرت کی تیاری کر لو چغل خوریوں برائیوں سے بچ جاؤ بچ جاؤ اس میں کچھ نہیں رکھا ہے کہ ادھر کی ادھر کر دی بعض عورتیں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں تو یہ پیچھے لے کے پڑتے ہیں سب کو نہیں کہہ رہا ہوں بعض کو کہہ رہا ہوں سمجھدار کو تم نے بعض لگا دیتا ہوں ہاں سب کو نہیں کہتا ہوں سب کو مجھے کہہ کے کھڑی ہو گئی تو جواب بھی نہیں بن پائے گا بہرحال اس گھر میں سیدھے بھائی بول گئی جب تک اس گھر میں چولہے سے چولہا الگ نہیں کراتے تو کیا چلی بیٹھی نہیں سیدھے بھائی نہیں سیدھے بھائی کا تو یہ کہانی نہیں بچارا ہوا ہے یہ تو سیدھے ہی ہے اور سیدھا آدمی تو سیدھا ہی ہوتا ہے ٹیڑھا کبھی نہیں ہو سکتا بہرحال یہ تو بےچارے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور انہیں مالی کو مولا مکہ اور مدینہ کی حاضری نصیب فرمائے آمین بھائی بڑے ہمدرد ہیں ماشاءاللہ اور حضرت امام صاحب قبلہ بڑا کام دین کا کرتے ہیں یہ تنورہ میں اللہ انہیں ہمت عطا فرمائے طاقت عطا فرمائے آمین ان کے مالی حالات کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے آمین ان کے مالی حالات اچھے ہوں گے تو یہ دین کا کام بھی اور کریں گے کیونکہ ہم تو دعا یہی کریں گے کہ اللہ انہیں ہر مصیبت سے ہر پریشانی سے پروردگار ان کی حفاظت فرمائے ابو بھائی مدرسہ بوسیہ صابریہ قصبہ دھمورہ میں ہے یقین جانو یہ انہی کی ذات ہے جو مدرسہ بوسیہ صابریہ چل رہا ہے اور شاد و آباد ہے اور اللہ کے رسول کا گھر وہ شاد و آباد ہے اللہ انہیں اس کی بے پناہ جزائے عطا فرمائے ہر موڑ پر ان کی حفاظت فرمائے پروردگار عالم اور سب ہمارے قریشی برادران اکثر اس سے قریشی برادران جڑے ہوئے ہیں قریشی برادران ہی اس کا تعاون کرتے ہیں جو چلتا ہے اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے جو اس میں حصہ لیتا ہے پروردگار ہر موڑ پر اس کی حفاظت فرمائے اس کو مالی پروردگار عالم مالی طریقے سے پروردگار اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ذرا موت کو یاد کرو موت کی تیاری کرو ہماری ماں اور بہنوں کا معاملہ یہ جس گھر میں چلی جائے چولہے سے چولہا الگ کرا دیں جب تک ساس اور بہو میں نہیں کرا بیٹھیں گی جب تک چین سے نہیں بیٹھیں گی بہنی تیری باپ کو جو ہے وہ ایسے کہہ اس کے بعد تیری ساس کو ایسے کہہ جب تک الگ کہانی نہیں کرانے نہیں چین سے بیٹھے کچھ ہے ایسی اس کی عادت ہوتی ہے جب تک وہ روٹی کھا کے دو چار گھر نہ گھوم جائے ہمارے یہاں ہے دمونے میں یہاں کا مجھے نہیں پتا جب تک وہ دو چار گھر نہ گھوم لے چین نہیں پڑ سکتی ہاں چین نہیں پڑ سکتی حالات یہ ہیں
اپنی زندگی کو جہنم بنا رہی ہے. چغل خور کی بخشش نہیں ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں شب بارات شب قدر سب کی بخشش ہو جائے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں انہیں نہیں بخشا جائے گا. ان میں سے ایک چغل خور بھی ہے. بیٹھے ہوئے ان کی بخشش نہیں. ذرا غور کرو، غور و فکر کرو. بتائیے ہم کس دہلیز پر قدم رکھے ہوئے ہیں؟ ہماری ماں اور بہنیں کس دہلیز پر قدم رکھی ہوئی ہیں؟ آخری واقعہ سنانے کے بعد رخصت ہو رہا ہوں کہ مدینے کے گاؤں میں ایک لڑکی کا انتقال ہوا. بیمار تھی. اس کے بھائی نے علاج معالجہ کیا مگر آرام نہیں مل پایا. آخرکار اس کا انتقال ہو گیا. اس کے بھائی نے دفن کر دیا. آخرکار جب اپنی بہن کو قبر میں اتار رہا تھا، اتارتے سمے اس کی سینے کی جیب میں سے کچھ ایسے ضروری کاغذات تھے اور کچھ رقم تھی جو نکل کے جو ہے اس قبر میں گر گئی. جب وہ اپنے گھر پہنچ گیا، جب اس کو یاد آئی تو اس نے اپنے دوست سے کہا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے. اور شاید جہاں تک میرا گمان ہے کہ میری رقم اور میری جو ضروری کاغذ گرے ہیں وہ اسی قبر میں گرے ہیں کہ میں اپنی بہن کو اتار رہا تھا. اور جب چکا تو میری پیسے اور مجھے دھیان نہیں رہا، میں دیکھ نہیں پایا. میں قبر میں سے نکل آیا اور پٹلے لگ کے مٹی دے دی گئی. اس کے دوست نے کہا چلو دیکھتے ہیں قبر کی پٹلے ہٹا کے اگر نکال لیں تو نکال لیں. اللہ اکبر کبیرہ. وہ مٹی ہٹاتے ہیں. مٹی ہٹانے کے بعد جب قبر کا پٹلا ہٹا کر دیکھتے ہیں تو بہن کی قبر میں آگ ہی آگ بھڑک رہی ہے. ساروں قطار رونے لگتا ہے. پٹلا ڈھک دیتا ہے، مٹی ڈال دیتا ہے. توڑا توڑا ماں کے پاس آتا ہے. ماں سے پوچھتا ہے اے ماں یہ بتا دے میری بہن کون سا گناہ کیا کرتی تھی، کیونکہ بیٹی کا راز ماں کو معلوم ہوتا ہے. ایک الگ بات ہے ماں بتائے یا نہ بتائے. ہاں ہر بات ہر راز معلوم ہوتا ہے. چاہے وہ ایک الگ بات ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کے سامنے اپنے شوہر کے سامنے بیٹی کے کچھ راز چھپا لے، مگر ہر راز بیٹی کا ماں کو ضرور معلوم ہوتا ہے. بہرحال اس نے کہا ماں کسی کو معلوم ہو یا نہ ہو مگر اے میری ماں تجھے معلوم ہوگا. بتا میری بہن کون سا گناہ کرتی تھی؟ میری بہن تو نمازیں بھی پڑھتی تھی، میری بہن تو اللہ سے بھی ڈرا کرتی تھی، عبادت و ریاست کیا کرتی تھی. اللہ اکبر کبیرہ. ماں بھی رونے لگی. پوچھنے لگا ہے میری ماں بتا تو دے. میں آخرکار تاکہ اس کو کسی سے بتا کے اپنی بہن کے لیے دعائیں مغفرت کرا. اللہ اکبر کبیرہ. وہ جو ہے ماں کہتی ہے بہن بیٹا تیری بہن نمازی بھی تھی، دیندار بھی تھی، مگر تیری بہن کے اندر ایک کمی تھی. تیری بہن ایک گناہ کیا کرتی تھی. ماں سے عرض کرتا ہے میری ماں وہ گناہ تو بتا دے جس گناہ کے سبب میری بہن کی قبر میں آگ ہی آگ بھڑک رہی ہو. میری ماں میری بہن آگ میں جل رہی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ماں کہتی ہے میرے بیٹے اے میرے لگتے جگر تیری بہن چغل خور تھی، چغلی کیا کرتی تھی جس کے سبب قبر میں عذاب ہی عذاب ہو رہا ہے، قبر میں آگ ہی آگ بھڑک رہی ہے. اے میری ماں اور بہنوں، اے امت کی غصور مسلم بیٹیوں، ذرا سوچو اس برائی سے بچو، اس برائی کا خاتمہ کرو. چغل خوریوں سے بچو. چغل خوری ایک گناہ کبیرہ ہے. گناہ کبیرہ ہے جس کا ذکر قرآن نے یوں کہا ہے کہ اپنے بھائیوں کا جسم چغل خوری کرنا ایسا ہے کہ جیسے اپنے بھائیوں کا گوشت کھانا. آیت کریمہ وہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے، مطلب اس کا مفہوم بتا رہا ہوں میں کہ قرآن کی آیت ہے کہ برائی کرنا چغل خوری کرنا ایسا ہے جیسے اپنے بھائی کا گوشت کھانا. ذرا سوچو. کہوں گا میری ماں اور بہنوں غور کرو. نبی کی بیٹی کی کنیز اور باندھی ہو تم، حضرت فاطمہ کی غلام ہو، حضرت فاطمہ کی کنیز اور باندھی ہو. ذرا سوچو، ذرا غور و فکر کرو. اللہ سے ڈرو. اپنے شوہروں کی خدمت کرو، کما حق کہو، اپنے شوہروں کا حق ادا کرو. ایسا نہ ہو کہ شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے تمہیں جہنم میں ڈال دیا جائے. اللہ کے رسول جب معراج میں تشریف لے کے گئے تھے تو سب سے زیادہ عورتوں کو جہنم
میں دیکھا تھا حضرت جبرائیل سے پوچھا تھا جبرائیل یہ عورتیں کیوں ہیں؟ عرض کیا تھا یا رسول اللہ یہ اپنے شوہروں کی نافرمانی کی وجہ سے جہنم میں، اس لیے ایسا کام مت کرو۔ اور سنو، تمہارا شوہر اگر بد کلامی کرتا ہے، تمہارا شوہر اگر نافرمان ہے، اگر تمہارا شوہر بدتمیز ہے، تو میرے آقا نے اس کا بھی علاج بتایا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو عورت اپنے شوہر کی بد کلامی پر، زیادتی پر صبر کرے گی تو پروردگار عالم اس کو فرعون کی بیوی حضرت آسیہ کے صبر کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ کتنا بڑا ثواب ہے، کتنا بڑا ثواب ہے جو عورت اپنے شوہر کی بد کلامی پر، زیادتی پر صبر کرے گی۔ آج تو کہتی ہے بس اب تو زندگی جھنڈ ہو گئی، زندگی میں اب تو آگ لگ گئی ہے میری۔ صبر کرے گی تو تجھے یہ رزلٹ ملے گا۔ اور جو شوہر اپنی عورت کی بد کلامی پر، اپنی عورت کی نافرمانی پر صبر کرے گا گھر کو چلانے کے لیے، یہ سمجھتی ہیں شوہروں کو مردار۔ بہت سے شوہر بیچارے مجبوری اپنے بچوں کو دیکھتے ہیں، سوچتے ہیں کہ کیا گھر میں آگ لگائی جائے اور گھر کو بگاڑا جائے، کیونکہ بچوں کی طرف بھی دیکھتا ہے، وہ ان کو کون پالے گا، وہ ان کی دیکھ بھال پالنے والا تو رب العالمین ہے، حقیقتاً پالنے والا وہ رب ہے، مگر وہ سوچتا ہے کہ میں کام پہ جاؤں گا یا انہیں دیکھوں گا، اس وجہ سے مجبوری میں دو چار باتیں بھی سن لیتا۔ بتائیے، کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ بالکل ہی مجبور ہوتے ہیں، جو بالکل ہی غلام جدھر چاہتی ہیں وہ اشاروں سے نچاتی ہیں۔ بہرحال جو شوہر اپنی عورت کی نافرمانی پر صبر کرے گا تو پروردگار عالم اس کو حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر کے برابر حضرت ایوب کے صبر کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ اور بہنوں ذرا غور کرو، میرے بھائیوں تیاری آخرت کرو، میرے بھائیوں میدان محشر کی تیاری کرو، میرے بھائیوں ہر حال میں اپنے ماں باپ کی خدمت۔ آخری بات بتانے کے بعد ہو رہا ہوں، تم کچھ بھی کر لو، کتنی عبادتیں کر لو، تمہارے ماں باپ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں، بیکار ہے سر۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے، نبی کی حدیث کہہ رہی ہے، مصطفیٰ کا قول کہہ رہا ہے۔ اس لیے تیاری آخرت کرو، میدان محشر کی تیاری کرو، نمازوں کو پابندی کرو، اپنے مال اگر اللہ نے دیا ہے تو اس کی زکات ادا کرو۔ اور آنے والا یہ ماہ مبارک ہے، 7-8 دن کے بعد ہمارے سروں پر آنے والا ہے، اس میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرو، ریاضت کرو، روزے رکھو، قرآن مقدس کو تراویح کے اندر سنو، اور راہ خدا میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، تاکہ پروردگار عالم تمہارے اس عمل کو قبول فرمائے اور مالک و مولا تمہیں اس کا دنیا میں بھی بدل عطا فرمائے اور آخرت میں بھی تمہیں بدل عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت اسی میدان محشر کو جہاں سب کا ریٹ آؤٹ ہونا ہے، سب کا ہونا نہیں ریٹ آؤٹ، سب نمبر مل جائیں گے، جتنا ہوگا اس کے حساب سے اسی حساب سے اسی اعلیٰ حضرت نے اسی کی منظر کشی کی ہے۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت میں لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کی قدسی کہیں ہاں رضا، تمہیں یوں عرض کروں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ۔ اے محبوب، اے رسول، آپ فرما دیجئے بے شک اس موت سے تم بھاگتے ہو، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، فانہ ملاقیکم، اس سے تمہیں ضرور ملاقات کرنی ہے، ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ، پھر پلٹنا ہے تمہیں اپنے رب، پھر جانا ہے تمہیں کہاں؟ رب کی طرف۔ کہاں؟ میدان محشر میں، وہاں پر سب کچھ حساب و کتاب ہو جائے، ذرہ ذرہ کانٹے پہ تول دیا جائے گا کہ بتا تو نے دنیا میں کیا کرا۔ یہاں پر کچھ نہیں، یہاں پر تم کے پھپولے ہیں جو کہلو، جو بول بولے تھے وہی بول بولے جائیں گے۔ کہاں؟ دنیا میں۔ کہاں؟ میدان محشر میں۔ جو بول بولے تھے کہاں؟ دنیا میں، وہی بول بولے جائیں گے۔ کہاں؟ میدان محشر میں۔
بشر کے حشر میں سب راز کھولے جائیں گے، حسب نسب نہیں بلکہ اعمال تولے جائیں گے، حسب نسب نہیں بلکہ اعمال تولے جائیں گے۔ عمال پیدا کرو، عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ مولا اس مختصر وقت میں جو بھی میں نے پڑھا اس میں جو بھی خطائیں سرزد ہو گئیں تمام حضرین کو گواہ بنا کر تیری بارگاہ میں سچے دل سے تائب ہو توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ الہی میری توبہ قبول فرما، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔